یہ ہے کہ جو مجتہدین جن کے اجتہاد کو ساری امت نے قبول کیا اور ان کے اجتہاد پر، ان کے بیان کردہ احکام پر، ان کے بیان کردہ مسائل پر ساری امت کا اجماع ہوا، مجتہدین کے اس اجماع کو سامنے رکھا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، جو اجتہاد کون کر سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ ائمہ اربعہ، جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے وہ اصول وضع کیے ہیں، وہ طریقے وضع کیے ہیں، قوم کو وہ قواعد اور اصول مرحمت فرمائے جس میں اتنی سوچ اور بچار کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ اصول خود قرآن و سنت سے احکام کو مستنبط کرنے کا طریقہ مہیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو جس طرح کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ پرنسپل اور وہ اصول موجود ہے، ان مجتہدین مطلق نے اس اصول کو وضع کر دیا ہے۔ اجتہاد وہ عالم دین کر سکتا ہے جس کو قرآن مجید برہان رشید سے تعلق رکھنے والے تمام علوم، جو علم نو ہو، علم بدی ہو، علم معنی ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم اجماع ہو، علم اسماء الرجال ہو، المختصر، جتنے ناسخ و منسوخ کا علم، اصول فقہ کو جانتا ہو، اصول دین کو جانتا ہو، تو ان تمام اصول کو جو جانتا ہوگا پھر وہ ان اصول کو بنیاد رکھے گا، اس لیے کہ اس کا علم اتنا نہیں کہ اصول سے اپنے آپ کو آزاد کر سکے یا اس اصول کے دائرے سے آزاد ہو سکے، اس لیے کہ وہ اصول قبلہ صابری صاحب اتنے زبردست ہیں کہ قیامت تک کے ممکنات کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اتنے زبردست گویا کہ مسلم وہ اصول بنائے گئے ہیں۔ اب ان اصول کی بالادستی رکھتے ہوئے، ان کو اپنا امام اور مقتدا بناتے ہوئے اور اپنے اس علم کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے موجودہ مسائل کو اس پر لے جا کر قیاس کرے گا۔ مثال کے طور پر آج آپ دیکھیں کہ مجتہد مطلق تو نہیں ملتا کہ جناب جو مسائل کو وضع کر سکے، لیکن آج ہر مفتی جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ سوال اپنی نوعیت کے اعتبار سے خود اجتہاد طلب ہوتا ہے۔ وہ مفتی جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، فقہ کو جانتا ہے، اصول کو جانتا ہے، جب وہ جواب دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سوال پوچھنے والا سائل، جس طرح بھی کہا گیا، ہر سوال پوچھنے والا سائل اپنے مراد و مدعا کو پیش کرتا ہے۔ وہ مراد و مدعا اس کیفیت کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس مراد و مدعا کے حکم کی علت ضرور موجود ہے۔ تو مفتی جو فتویٰ لکھتا ہے وہ بھی ایک قسم کا اجتہاد ہے، اور جس طرح بھی آپ نے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ اجتہاد، تو اجتہاد یقیناً مفتی صاحب نے درست فرمایا کہ اجتہاد تو دین اسلام کی روشنی کو بڑھاتا ہے کہ اسلام ایک متحرک دین ہے، منجمد دین نہیں ہے۔ اس نے اجتہاد کے درجے متعین فرمائے ہیں، لیکن یہ شرائط و ضوابط جس پر امت کا اجماع ہے کہ ان اصول اور ان ضابطے اور ان علوم کی پابندی کے بعد بندہ اس درجے پر پہنچتا ہے کہ وہ کسی موجودہ مسائل پر اجتہاد کر سکتا ہے۔